اور کوئی ایسی آفر کے اتنے پیسے لے لیں فلاں بندے کو ایکسپوز کرنا ہے, میرا مخالف یہ نہیں, ایسا نہیں ہوا. اچھا ہاں یہ بہت بار لوگ کہتے ہیں کہ جی ساڈا جی مسئلہ ہے جناب, یہ پرابلم ہے, وہ دیانتداری سے بیچارے کر رہے ہوتے ہیں, جو بھی آپ کا خرچہ ہوتا ہے جی ٹیم کے آنے جانے کا وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں. یہ سادگی میں بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں, لیکن ان سے کیا کہتے, میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی ہمارا تو جو سانس لینے کی وہ ہے وہ بھی بیچارہ اے آر وائی ادا کر رہا ہوتا ہے, ہر چیز ٹیم کے جتنے بھی معاملات ہیں, کھانے کا, پینے کا, ٹریولنگ کا, سب چیزیں سارے. میں نے کہا وہ یہ تو معاملہ ہی نہیں ہے. تو یہ ایک دو بار ضرور ہوا. بڑی دلچسپ سی بات ہے کہ آپ نے کوئی پروگرام کر لیا تو آپ کو ریئلائز ہوا کہ آپ تو استعمال ہو گئے. اچھا, یعنی جو انفارمر تھا, مثلا میں آپ کے پاس آیا, میں نے آپ سے کہا کہ جناب آپ جو ہے نا وہ, میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں, جعلی فیس کریمیں بن رہی ہیں کہیں پہ. اب میں آپ نے کہا جناب بتائیں. اس نے آپ کو ریکی بھی کروائی, ہمارا انفارمر گیا بھی, ہمارا ٹیم ممبر بھی گیا, اس نے اندر ہڈن ریکارڈنگ بھی کی, ساری چیزیں ہو گئی, اور آپ نے ان ثبوتوں کے ساتھ بہت دیانتداری کے ساتھ پروگرام ریڈ کیا. دین یو ریئلائز کہ یہ تو فلاں کریموں کے برانڈ کا آدمی تھا کہ جس نے یا تو اپنے مخالف کے لیے, یا یہ کہ اگر ایک برانڈ ہے اور جو اس کے نام پہ جعل سازی ہو رہی ہے, یا تو اس میں ظاہر ہم یعنی بہت کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے, چیز تو آپ نے ٹھیک کی, بالکل کوئی غلط چیز بن رہی تھی اور وہ آپ نے ثبوت کے ساتھ اس کو بے نقاب کیا اور وہ سارا کچھ ہوا, مگر وہ اس کا موٹیو یہ تھا کہ اس کو فائدہ پہنچے اس کا. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہوئی ہمارے ساتھ کبھی کبھی. وہ آپ نے چلا دی پھر بھی وہ تو ظاہر اس میں تو کوئی آپ نے ورکنگ پوری کی نا, پوری کوئی ایسا پروگرام جو نہ چلا سکیں آپ, جو نہ چلا سکے ہوں. ہاں کچھ ایک دو پروگرام ہم نے, یعنی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ الحمدللہ کوئی پروگرام ڈسکس ہوئے بغیر رہا ہو. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ گئے گپت طریقے سے جو ہے نا معاملہ ہے, کسی بھی دھمکی ہے اس کے, یہ نہیں ہوا کبھی. اچھا, یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی لالچ, کسی دباؤ, کسی دھمکی, اس کی وجہ سے تو آج تک کم سے کم ایسا نہیں ہوا. ریسنٹلی ہم نے وہ زندگی میں پہلی بار یہ کیا کہ وہ سول ایویشن کا ایک اسپتال ہے یہاں ایئرپورٹ کے قریب, وہاں ہم نے ایک ڈاکٹر صاحب کو پکڑا جو لوگوں کو جعلی کووڈ ویکسین کے سرٹیفکیٹس بنا کے دے رہے تھے. ٹھیک ہے, کووڈ کے بیچ کی بات ہے جب بڑے معاملات ہو رہے تھے, کوئی کنٹری کسی کو بین کر رہی ہے, کوئی کسی ریجن کو بین کر, جہاں پہ اٹھتا تھا کووڈ ادھر کا فلائٹ 80%, وہ عجیب سا معاملہ چل رہا تھا. وہ ہم نے ایک پروگرام آن ایئر جب ریکارڈ کر لیا تو ان کے ڈی جی صاحب نے بھی کہا کہ جی ہم نے وہ ڈاکٹر کو نکال دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. سب سے بات کہ اس کو آن ایئر نہ کریں آپ, ہماری بڑی بدنامی ہوگی سول ایویشن کی. میں نے کہا سول ایویشن کی جو بدنامی ہوگی ملک کا بڑا مسئلہ ہوگا, بیکاز میں خود ذاتی طور پہ پہلاج کے ساتھ نے جانا تھا, ٹرکی کا پلان کیا, کینسل کیا. یوفا لیگ ہو رہی تھی ایک یہاں پہ رشیا میں, وہ ہم نے کینسل کیا بیکاز وہ فلائٹیں ٹرکش ایئر لائن نے کم کر دی. مالدیوز کا تھا, مالدیوز گئے, اس میں جو مالدیوز جانا تھا ساؤتھ ایشین کنٹریز کو بین کر دی. تو چونکہ میں خود پرسنلی ٹریولنگ کے پرابلم سے گزر رہا تھا تو مجھے زیادہ احساس ہوا کہ یار اس کا مطلب ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز کوئی انٹرنیشنل میڈیا کی خبر بنتی ہے کہ پاکستان میں کووڈ ویکسین کے جعلی سرٹیفکیٹ بن رہے ہیں اور وہ بھی سول ایویشن جیسا ادارہ اور اس کا اسپتال بنا کے دے رہا ہے, تو لوگوں کو تو ہم تو ریڈ زون میں چلے جائیں گے پوری دنیا میں ٹریولنگ کے لیے. تو دین آئی ریئلائز کہ مجھے یہ پروگرام آن ایئر نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ اس کی نیت یہ تھی, اور میرے مالکان کے سب کے علم میں تھا, اور مالکان سے بھی ڈی جی صاحب کی سب کی بات ہوئی. اس میں وہ جو خاتون انفارمر تھیں ان کو کوئی ذاتی رنجش تھی اس ڈاکٹر سے. اچھا, ہاں, ان کا یہ الزام تھا کہ اس نے مجھے مین ہینڈل کیا ہے کبھی اس ڈاکٹر نے. اچھا, ہمارے پاس اس سارے پروگرام کی ریکارڈنگ کے دوران وہ کووڈ ویکسینز کے ثبوت تو آئے, لیکن اس کی کوئی جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں آیا. تو پروگرام نہ آن ایئر ہونے کی یہ وجہ تھی. اب وہ خاتون نے سوشل میڈیا پہ آ کے رونا دھونا ڈال دیا کہ جی مجھے وہ ہراس کرتا تھا ڈاکٹر, اور اے آر وائی کی ٹیم وہاں پہنچی اور انہوں نے پروگرام کیا اور اس سے پیسے لے کے جو ہے نا پروگرام انہوں نے آن ایئر نہیں کیا. اب دنیا کو آپ کیا بتائیں کہ آپ گئے تو ہیں سول ایویشن کے اسپتال میں, آپ نے چھاپا بھی مارا ہے, اب آپ نے پروگرام کیوں آن ایئر نہیں کیا. تو وہ یہ اس کی وجوہات تھی. پھر یہ ہوا کہ تب میں یو ایس اے میں بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے پھر ایک ویلاگ بنا کے میں نے بتایا کہ بھائی یہ وجہ تھی. اب چونکہ اس فیز سے ہم گزرے نہیں, آج اگر ہم یہ بات کریں کہ کووڈ کے جعلی سرٹیفکیٹ بن رہے ہیں تو اس کا دنیا میں امپیکٹ نہیں ہوگا. بالکل اس وقت صورتحال بڑی خراب تھی, یعنی واقعتاً اس کا ایک بڑے سیریس کانسیکوینسز ہوتے. تو وہ ہم نے پھر اس طرح سے ہوا پروگرام, وہ پھر آن ایئر نہیں گیا, لیکن لوگوں کو پتہ چل گیا. لیکن پھر میں نے ویلاگ بنا کے تفصیل بتا دی, بڑی لاجیکل ہے کہ آپ کے ملک جو ہے وہ بدنامی. لیکن اس کے علاوہ کبھی ایسا ہی نہیں, کسی بھی اور وجہ سے الحمدللہ ایسا نہیں ہوا کہ پروگرام نشر نہ ہوا. الحمدللہ.